ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے مسافر کی نماز کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت کے سفر کی غرض سے، یعنی اس سے زیادہ کی دوری کے سفر کے ارادے سے روانہ ہونے والا یعنی چلنے والا اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہوتے ہی اس پر مسافر کے احکام نافذ ہو جائیں گے، یعنی وہ مسافر کے حکم میں ہو جائے گا۔ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل کر وہ قصر پڑھے گا، اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت و ارادہ ہے، پھر بھی دوران سفر یعنی سفر کے بیچ میں راستے میں وہ قصر نماز ہی پڑھے گا، اور جہاں جانے کا قصد و ارادہ ہے اس مقام کی آبادی آتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، اور اب وہ پوری نماز پڑھے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر سفر کے ٹکڑے کرتے ہوئے چلا اور ان ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت کا نہیں ہے، دوری کا نہیں ہے، تو اس طرح سینکڑوں میل کا سفر کرے گا جب بھی مسافر کے حکم میں نہیں۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، ایک شخص ممبئی سے روانہ ہوا، 75 کلومیٹر پر ایک شہر میں ایک دن قیام کیا یعنی ٹھہرا، وہاں اپنا کام کیا، پھر وہاں سے چلا اور وہاں سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسرے شہر میں ٹھہرا اور وہاں اپنا کام کیا۔ اسی طرح وہ ٹھہرتا ہوا سفر کرتا رہا، راہ میں یعنی راستے میں کئی مقام پر کئی جگہوں پر ٹھہرا اور اپنا کام انجام دیا یعنی کام کرتا رہا، اور اس طرح چلتے چلتے وہ آغاز سفر کے مقام سے یعنی جہاں سے سفر شروع کیا تھا اس جگہ سے سینکڑوں میل کی مسافت تک پہنچ گیا، دوری تک پہنچ گیا، جب بھی وہ شرعاً مسافر کے حکم میں نہیں ہے، اور وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا، اسے قصر کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سفر کرنے والے پر شرعاً مسافر کے احکام صرف اس صورت میں نافذ ہوں گے یعنی اس صورت میں لاگو ہوں گے جبکہ اس کی نیت سچے عزم و ارادے پر محمول ہو، یعنی سچے ارادے کے ساتھ ہو، صحیح ارادے کے ساتھ ہو۔ اگر کسی مقام پر پہنچ کر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت بھی کی اور اسے معلوم ہے کہ مجھے 15 دن پہلے وہاں سے چلا جانا ہے، تو یہ نیت نہ ہوئی بلکہ محض تخیل ہوا یعنی صرف خیال ہوا۔ اسی طرح 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر سے کم جانے کا عزم و ارادہ ہے اور گھر سے نکلتے وقت 57.5 میل کی نیت کی تاکہ آبادی سے نکل کر اثنائے راہ سے یعنی راستے کے دوران ہی سے قصر نماز کی سہولت کی اجازت مل جائے، تو یہ نیت نہیں بلکہ خیال بندی ہے، صرف خیال ہی ہے۔ اس صورت میں اسے قصر کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، ایک شخص حج کے ارادے سے ذی الحجہ مہینے کی پہلی تاریخ کو مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے مکہ معظمہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ نیت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ 9 اور 10 ذی الحجہ کو اسے عرفات، منا اور مزدلفہ میں جانے کے لیے مکہ معظمہ سے ضرور نکلنا پڑے گا۔ 15 دن متصل یعنی لگاتار مکہ معظمہ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے۔
البتہ عرفات و منا سے واپسی کے بعد نیت کرے تو صحیح ہے۔ اور میں آپ کو خلاصہ بتا دوں، نچوڑ بتا دوں کہ کب کب قصر کرے گا۔ دیکھیے، سفر کی دوری یا تو 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہوگی یا اس سے کم ہوگی۔ اگر 92 کلومیٹر سے کم ہے تو شرعی مسافر نہیں اور اس پر قصر نہیں ہے، بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے یا 15 دن سے زائد یا 15 دن سے کم۔ اگر 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کی دوری کا سفر ہے یا اس سے زیادہ کا ہے اور 15 دن یا 15 دن سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو راستے میں قصر پڑھے گا۔ اپنی آبادی سے باہر ہونے کے بعد سے جس جگہ جانے کا ارادہ کیا اس آبادی میں نہ پہنچ جائے تب تک قصر کرے گا۔ پھر اس آبادی میں پہنچ جانے کے بعد قصر نہیں کرے گا۔ پھر اگر 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے دوری یا اس سے زائد ہے اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اپنی آبادی سے باہر نکلتے ہی راستے میں بھی اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی قصر کرے گا۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔